علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، حضرت فاروق اعظم جیسے مرد حق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا تو قلعہ خیبر کا فتح نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اس خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دوسرے دن ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ حضور وہ جھنڈا ہمیں پکڑا دیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لباب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا کر حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور کی لباب دہن میرے آنکھوں میں گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خیبر کے قلعے کی طرف بھیجا اور کچھ وصیتیں فرمائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا بعض روایتوں میں 40 آدمی اور بعض روایتوں میں آتا ہے 80 آدمی اٹھاتے رہے۔ جنگ کے بعد وہ 80 آدمی سے نہیں اٹھایا جاتا تھا، لیکن جنگ کے موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو اٹھا کر اپنے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ یعنی اپنی جو دشمن کے وار ہوتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دروازے کے، اور ڈھال کا مقصد ہوتا ہے جو آگے دشمن کے تیروں کو روکے، تلواروں کو روکے، آڑ سمجھ لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دروازے کو اٹھا کر اپنے لیے ڈھال بنا لیا تھا، اور پھر حضرت علی کو کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ اور دوسرے دن وہی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 80 آدمی اور ایک روایت میں 40 آدمی کی ذکر ہے کہ ہم وہ دروازہ اٹھاتے تھے اور ہم سے وہ دروازہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل علی میں بیان فرمائی شاید اتنی کسی صحابہ کے حق میں آئی ہوں۔ یاد رکھنا یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں تو کئی تقریروں میں کہتا ہوں کہ معجزہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے جس صحابی کی شان بیان کی آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی کی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو نوازا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی کو نہ نوازا ہو، پھر دوسرے کو نوازا تو آدمی سمجھتا ہے شاید اس سے بڑھ کر کسی کو نہ نوازا ہو۔ آج کل لوگوں نے ان باتوں میں فتنے فساد ڈالنے شروع کر دیے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ کوئی حضرت علی کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی توہین کرنے پر بھی تل گئے ہیں، حالانکہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان موجود ہے کتابوں میں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا جو عمر اور ابوبکر سے مجھے افضل سمجھے گا وہ گمراہ ہوگا۔ لہٰذا ان بزرگ ہستیوں کے بڑے مقام ہیں، ہمیں ان کے مقاموں کو ناپنے اور تولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سب کو ان بزرگوں کی عزت اور تعظیم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، نہ کہ جھگڑنا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے اور آپس میں جھگڑ پڑیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم دا شہراں، عمر اس دا ابو بکر اس دیاں بنیاداں ہیں، عمر اس دی دیوار ہے، عثمان اس دی چھت ہے، علی اس دا دروازہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ابو بکر عمر عثمان علی دے بارے سوائے بھلائی دے کوئی لفظ نہ بولنا۔ جدوں بھی بندہ مومن کوئی لفظ بولے انہاں بزرگ ہستیاں دے بارے تے آج بھلائی دا ہی لفظ بولے، بھلائی تو علاوہ کوئی لفظ نہ بولے، جدوں بھی بولے اچھائی دا لفظ بولے۔ حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے حوالے نال اج کل جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، حضور نے فرمایا جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے۔ کچھ لوگوں نے مولا کا معنی اولا کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تاریخ کے اتنے جو تاریخ کی کتب لکھی پڑی ہیں اور جو اتنی روز روشن کی طرح تاریخ کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے واضح دلائل موجود ہیں، ان کا تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اگر تم کہو گے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں تو پھر کیا یہ سب جو کتابوں میں لکھا آ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے؟ یا اگر آپ ان کو حق مانتے ہیں تو پھر کیا جو 3 خلیفے پہلے گزرے ہیں ان کو غاصب کہو گے؟ ایسی قطعاً کوئی
الفاظ نہ کہا کرو، اور جو ہمارے گھروں میں جھوٹی قسم کی قوالیاں لگتی ہیں، دما دمست کلندر ایلیدہ پہلا نمبر، یہ کسی اور کی گھڑی ہوئی قوالیاں ہیں، ایسی قوالی ہمیں پڑھنے کی اور سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کی امت میں چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلا خلیفہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق بنے، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ ہیں۔ لہٰذا قوالیوں کے ذریعے سے اور الٹے سیدھے گانوں کے ذریعے سے تاریخ کو مسخ نہیں کیا جائے گا، تاریخ کے جو حقائق ہیں ان کو اسی مقام پہ رکھا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھا خلیفہ ہیں، اور کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مہینے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی مخالف تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضور علیہ السلام کے زہری زمانے سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی حالت کو اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ سرکار فرمایا کرتی تھیں کہ جو حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد مجھ پر غموں کے پہاڑ غم گرے ہیں، اگر وہ پہاڑوں پہ گرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی حالت کوئی اچھی نہ رہی، اور آپ مسلسل اسی بیماری میں رہیں اور اسی حالت میں رہیں، اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنا ٹائم مخالفت کی وجہ سے نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا اور گھر کے اس پریشانی کی وجہ سے نہ نکلے، اور نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر بیعت کی۔ بعد میں جا کر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، اور جن کو حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی خلیفہ مانتے ہیں، آج اگر حضرت علی کے ماننے والے ان کو خلیفہ نہ مانیں تو پھر حضرت علی کو کیسے مانتے ہیں؟ ان تینوں بزرگوں کے ہاتھ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیعت فرمائی، اور حضرت علی نے انہیں خلیفہ مانا۔ جن کو حضرت علی خلیفہ مانتا ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والوں کے ذمہ لازم ہے کہ ان کو وہ بھی خلیفہ مانے اور خلیفہ حاکم مانے۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا تھا کہ علی تیری مثل بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تذلیل اور تحقیر کی تھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان اور الزام تراشیاں کی تھیں، اور اس وجہ سے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا بڑھایا تھا۔ فرمایا علی تیرے حوالے سے بھی 2 قسم کے گروہ ہوں گے، ایک تجھے بہت گھٹائیں گے، ایک تجھے وہ مقام دیں گے جو تیرا مقام نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے تھے میری وجہ سے 2 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک وہ آدمی جو مجھے گھٹانے کی کوشش کرے گا اور میرے اوپر الٹے سیدھے بہتان تراش کرے گا، اور دوسرا وہ جو مجھے اتنا بڑھائے گا کہ مجھے وہ مقام دے گا کہ جو میرا مقام نہیں ہوگا۔ لہٰذا الحمدللہ مبارک والے سنت و جماعت کو، نہ یہ حضرت علی کی شان کو گھٹاتے ہیں اور نہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کو بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے جو نظریہ ہمیں دیا ہے ہم اسی پہ کاربند رہیں تو ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت نے علی کے حوالے سے کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے حوالے سے فرمایا علی مومنوں کے ولی ہیں، اور ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، دوست۔ حضرات محترم، آج اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ مشکل کشا کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو لوگ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولی کا ڈکشنری میں معنی تو اٹھا کے دیکھیں، مولا کا معنی تو اٹھا کے دیکھیں۔ حدیثوں میں آ گیا من کنت مولا فعلی مولا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضور نے فرمایا علی، یہ بھی حدیث میں آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مومنوں کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی اٹھا کے دیکھو ڈکشنری میں، اور مولا کا معنی اٹھا کے دیکھو، کیا مولا کا معنی مددگار نہیں ہے اور ولی کا معنی مددگار اور دوست نہیں ہے؟ اگر مددگار معنی نکلتا ہے تو پھر مشکل کشا کا بھی یہی معنی ہو جو مشکل لمحوں میں کسی کی مدد کرے۔ حضرات محترم، ان لفظوں کے کہنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ان لفظوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، اتنا غلط کرنا، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متی۔ دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔